یہ آواز آ رہی ہے سے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدائے حق کے پلیٹ فارم پہ تفسیر قرآن کے اس درس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر سورۃ الماعون و سورۃ الکوثر۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جزا و سزا کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے یا دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، ہاں یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدع دعا کا معنی ہوتا ہے زور سے دھکا دینا، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ فویل للمصلین، سو تباہی ہے ایسے نماز والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کر رہے ہیں، ویمنعون الماعون، اور فائدہ دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الماعون اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا جو آخری لفظ ہے الماعون، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے، مکی صورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع جو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا اگر آخرت پر ایمان نہ ہو، جزا و سزا پر اس کا عقیدہ نہ ہو، تو اس سوسائٹی میں، اس شخص میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں کیسی اخلاقی تباہیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ سورہ مبارکہ اس پہ روشنی ڈالتی ہے۔ ون بائی ون ہم اس کو سمجھتے ہیں، ایک ایک آیہ مبارکہ کی ترتیب سے۔ ارأیت، اس میں حمزہ استفہام ہے۔ یہ جو استفہام ہے دو معنی دے رہے ہیں، تعجب بھی، نفرت بھی، اور تشویق بھی، تیسرا معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔
یعنی ایسے کردار پہ حیرانی بھی ہے، ایسے کردار سے نفرت بھی ہے، اور ایسے کردار کو جاننے کے لیے ترغیب بھی ہے کہ تمہیں اس کردار کا علم ہونا چاہیے جو یوم آخرت کے انکار سے پیدا ہوتا ہے۔ ارائیت، بلا دیکھا ہے تم نے، دیکھا ہے تم نے۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ دیکھنا جو ہے رؤیت، یہ بصری بھی ہوتی ہے آنکھوں سے، اور رؤیت قلبی بھی ہوتی ہے۔ رؤیت قلبی کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اس پہ سوچنا۔ اس لیے رعا جو ہے نا، اس کو گرامیٹیکلی افعال قلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارائیت، بھلا آپ نے دیکھا ہے، یعنی آپ نے غور کیا ہے ایسے کردار کو دیکھ کے، الذی، جو یکذب بالدین، بدلے کو جھٹلاتا ہے۔ دان یدین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ دینا، ایک دوسرا اس کا معنی دین بھی ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین کے اندر بدلے کا کنسیپٹ بھی ہے۔ بھلا تم نے اس کردار کو، ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کو، جزا و سزا کے تصور کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو جزا و سزا کے تصور کو جھٹلاتا ہے، یہی تو وہ ہے الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو زور سے دھکا دینا، پریکٹیکلی بھی مانگنے آئے تو دھکا دے کے اس کو بے وقت، بے حیثیت سمجھ کے کہ اس کا کون پرسان حال ہے، گھر سے باہر نکال دینا، دھکا دینا۔ وہ اپنی وراثت مانگے تو اس کی وراثت کو ہڑپ کر دینا، وہ اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا مال و متاع جو باپ سے وراثت میں ملا وہ مانگے تو اس کے حق کو غصب کر لینا۔ یہ سارے معنی دھکا دینے کے اندر شامل ہیں، اور خصوصاً دع کا معنی ہوتا ہے بہت زور کے ساتھ کسی کو پش کرنا اور دھکا دینا۔ الیتیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو باپ کی شفقت سے اور باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہو بچپن میں، جب تک وہ سن شعور، سن رشد کو، بلوغت کو نہیں پہنچتا، وہ یتیم شرعی حوالے سے اور لغوی حوالے سے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یتیم کو بہت زیادہ عزت دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اکرام الیتیم، خصوصاً 29ویں پارے، ان دونوں پاروں میں تو خصوصی طور پہ یتیم کا بار بار تذکرہ ہے، اور پورے قرآن مجید میں بھی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے تصور سے محروم، بد نصیب مالدار لوگ ہیں، 30ویں پارے میں ان کے کردار کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ مال تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرتے ہیں نمود و نمائش کے لیے، اپنے ڈیروں پہ، اپنی اجارہ داری کے لیے، دنیا داری میں، شیطان کی راہوں میں، اپنے فنکشنز پہ، بے حیائی پہ، بد کرداری پہ، فضول خرچی پہ، اپنی عیاشی پہ، اپنی بلڈنگز پہ، اور اپنے آپ کو بڑا اور چودھری اور وڈیرا ثابت کرنے کے لیے 30ویں پارے میں ہی سورۃ البلد، جو اس سے چند صورتیں پہلے گزری ہے، اس میں اللہ نے اس نفسیات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جب ان مالدار لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں مال اللبدا، میں نے تو بہت مال خرچ کیا ہے، میں تو بڑا مال خرچ کرتا ہوں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اسے گمان نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے؟ پھر اللہ نے ترغیب دلائی، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ اس گھاٹی کو عبور کریں، وہ ایک گھاٹی ہے، یعنی ایسی راہوں پہ خرچ کرنا
جہاں سے ظاہری طور پہ کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو. اس کو اللہ نے کہا یہ ہے گھاٹی عبور کرنا. جو شخص یہ گھاٹی عبور کر لیتا ہے اور یتیم پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تھوڑا سا آپ نے ان کو قریب کیا، تھوڑا سا فاصلہ رکھا، باقاعدہ یہ 2 انگلیاں آپ نے کر کے دکھائیں. وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. تھوڑا سا ان کو علیحدہ کر کے آپ نے ان 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. یعنی یہ انگلی بڑی ہے، نبوت کا منصب بڑا ہے، لیکن یتیم کی کفالت اور پرورش اتنی عظیم نیکی ہے کہ وہ میرے ایسے ساتھ ہوگا. اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے. اور یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اس کو دھکے دینا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کا خیال نہ کرنا ایسا بدترین گناہ ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں، جہنم کی آگ بھرتے ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں اس پہلو پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے 2 حوالوں سے. ایک تو وہ جن کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچہ ہے، جو اس کی وراثت بنتی ہے، جو اس کی جائیداد بنتی ہے، جو اس کی پراپرٹی بنتی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، اس کو پوری طرح سے ادا کیا جائے. اور جو اس کا حق نہیں بھی بنتا، اپنی طرف سے اس کی کفالت کو انتظام کیا جائے. اگر ہم اپنے 4 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 2 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہو کوئی ایسا یتیم مل جائے تو ایک 5واں اس یتیم بچے کی کفالت کر لی جائے. بعض یتیم بچے ایسے ذہین ثابت ہوتے ہیں کہ وہ امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوتے ہیں. 10 ائمہ ہیں جنہوں نے یتیمی کی زندگی میں آنکھ کھولی تھی اور اللہ نے ان کو بہت بڑی لیڈرشپ اور بہت بڑی قیادت پہ فائز کیا تھا. اور اس کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے ماڈل خود اللہ کے پیارے نبی ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، ایک جگہ دی، اپنے قریب کیا. یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اس کردار کی بدترین نشانی آخرت کے انکار والے کردار کی، جس کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہے، یتیم کو دھکے دینا. اور دوسری نشانی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ شوق نہیں دلاتا، ترغیب نہیں دلاتا مسکین کے کھانے پہ. اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم نیکیوں پہ مکمل عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ نیکیاں اکیلے ہی نہ کریں، دوسروں کو بھی وہ شوق دلائیں تاکہ اس نیکی کا ماحول پیدا ہو جائے. اور بخیل انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نیکی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی نیکی کر رہے ہیں ان پہ پھپتیاں کسے، ان کو تانے دے مختلف قسم کے، تاکہ دوسرے بھی نیکی نہ کریں اور اس کے نفس میں جو خفت ہے اور اس کے اندر جو بخل ہے اس کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے. اس نفسیات کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید نے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، اس پہ لوگوں کو ابھارتا نہیں، شوق نہیں دلاتا. نبی علیہ السلام اتنا شوق دلاتے کھانا کھلانے پہ کہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو ایڈریس کیا وہ یہی تھا، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. پہلے کا افشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کر دو، کھانے کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رات لوگ سوئے ہوں اللہ کے سامنے نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. پوچھا گیا سب سے بہترین اسلام کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا. فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ علی مسلم تطرد عنہ جوعا. سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کر دو، یہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دو یا اس کی بھوک کا ازالہ کر دو. قیامت کے دن اللہ کہیں گے استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو کھانا کھلانا اور اس کی باقی ضروریات کو پورا کرنا ذیلی طور پر یہ بھی اس میں شامل ہے.
تو آخرت کا انکاری کردار جو ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مسکین کے کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ ویسے وہ بہت کھانے کھلا سکتا ہے، ممکن ہے وہ شادی کے فنکشن میں 1500 لوگوں کو 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلز کے اندر کھانے کھلا لے، اور پولیس والوں کی اور جن سے مفادات وابستہ ہیں ان کی دعوتوں کے اوپر وہ لاکھوں خرچ کر لے، لیکن جہاں اس کو کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، وہاں وہ خرچ نہیں کرے گا، مسکین کو کھانا نہیں کھلائے۔ میرے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کبھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ اپنے محلے کے کسی غریب کو ڈھونڈیں ہیں اور بڑے پروٹوکول اور آنر کے ساتھ اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، آپ فارغ ہوں گے تو دیکھنا آپ کی نفسیات بدل چکی ہوں گی، آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا اور دل کتنا نرم ہو چکا ہوگا۔ تیسری علامت آخرت کے انکاری کردار کے اندر جو تیسری برائی پیدا ہوتی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ کردار تھا جو بالکل ہی کافر ہے، اور یہ وہ کردار ہے جو اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے منکر ہے اور منافق ہے۔ ایسے نماز والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ الذین هم، جو ان صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں۔ ساہون کے 3 معنی امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک نمازوں سے غافل ہونے کا مطلب ہے نماز کو وقت سے لیٹ کرنا۔ دوسرا معنی انہوں نے لکھا نماز کو چھوڑ دینا۔ منافقین کی علامت تھی جو نمازیں علانیہ تھیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اس میں آ جاتے، جو اندھیرے میں آتی ان کو چھوڑ دیتے۔ تیسرا اس کا مطلب امام طبری لکھتے ہیں نماز میں سستی کرنا، غفلت کرنا، سستی کے ساتھ نماز پڑھنا، بے دھیانی سے پڑھنا۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ غفلت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، چاہے وقت سے لیٹ کر کے غفلت ہو، چھوڑ کے غفلت ہو، نماز کے معنی میں غفلت ہو، اس میں غور و فکر سے غفلت ہو، اور بالکل ہی اس میں سستی اور لاؤبالی پن کا اظہار ہو، تو یہ ساری چیزیں ہی سہو میں آتی ہیں، غفلت میں آتی ہیں۔ سہو کا ایک معنی بھول جانا ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نہیں کہا فی صلاتہم ساہون، کہ اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، بھول تو ہر انسان جاتا ہے، کہا عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس میں زیادہ لاپرواہی کا عنصر ہے، اس میں وقت کی تاخیر کر کے لاپرواہی کرنا، یا چھوڑ کے لاپرواہی کرنا، یا ویسے ہی نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ المصلین میں خوبصورت بات امام ابن کثیر نے لکھی ہے کہ اس سے مراد پکے نمازی نہیں ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اصلاً تو نمازی نہیں ہیں لیکن نمازیوں میں کبھی کبھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو ایک اور خطرناک چیز جو آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا، کہ اس کا سب کچھ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں۔ ریاکاری کو اللہ کے پیارے نبی نے شرک خفی قرار دیا، دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور کہا جو ریاکاری کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ بھی ساری دنیا کے سامنے دکھا دے گا ہاں اس نے یہ نیکیاں کی تھیں، لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اخلاص اس سے امت کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ 5ویں چیز اللہ نے کہی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ معاون کو روکتے ہیں۔ المعاون کا معنی بعض لوگوں نے کیا زکوٰۃ، دوسرا اس کا معنی کیا گیا جو عاریتاً ادھار ایک دوسرے سے چیز روٹین میں لے لیتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیجئے سوئی ہے، دھاگا ہے، ماچس ہے، پانی ہے، گلاس ہے، جگ ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جو کسی بھی معاشرے کے عرف میں ایک دوسرے سے ادھار لے لیتے ہیں، چیز میں فرق نہیں ہوتا، پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، وہ ساری معاون میں ہے۔ تیسرا معنی امام طبری نے لکھا ہے جو مفسرین نے کیا، یہ سارے تابعین نے معنی کی، المعروف، نیکی کے کام، بھلائی کے کام۔ چوتھا معنی کیا کہ مال، یعنی اپنا مال روکتے ہیں۔ راجح یہ ہے کہ المعاون کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، منفعت۔ امام طبری نے
اس معنی کو راجح قرار دیا ہے، اور لغوی طور پر بھی یہی اس کا معنی بنتا ہے۔ یہ معونت سے ہے، المعونہ، اور العون مدد، یعنی کسی بھی مال کے ذریعے، جسم کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچانا جس میں اس کی کسی کی مدد ہو جائے، یہ المعون ہے۔ تو یہ ایسا بد کردار انسان ہوتا ہے آخرت کے انکار سے کہ اس کی ذات سے، اس کے مال سے، اس کی صلاحیتوں سے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ فائدے کو روک کے رکھتے ہیں، فائدہ دینے میں بخیل ہوتے ہیں، منفعت میں بخیل ہوتے ہیں، مدد کرنے میں بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل عاریتاً چیزیں بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل کہ چھوٹی موٹی چیزیں اور اپنا مال بھی کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر یہ منع لیا جائے تو یہ ساری اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 5 علامتیں ہوتی ہیں آخرت کے انکاری کی۔ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر یہ 5 بد کرداریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سماج اور سوسائٹی میں، اس شخص، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نماز میں سستی کرنا، غفلت کرنا، دکھاوا کرنا، کسی کو فائدہ نہ پہنچانا خلوص کے ساتھ۔ ایک بات یہاں پہ نوٹ کیجئے، پھر ہم اگلی صورت کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پہ انکار کا مدعی ہے، دعویٰ تو اس کا یہ ہے میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس میں یہ 5 کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یتیم کا خیال نہیں کرتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز میں سستی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے کسی کو فائدہ نہیں دیتا، تو قرآن مجید کی صورت کہتی ہے کہ حقیقت میں وہ بھی آخرت کا انکاری ہے، چاہے وہ زبانی طور پر ایمان بالآخرت رکھتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں جو منفی پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور جو اس میں پازیٹیو کرنے کے کام ہیں، یتیم کا خیال رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، نماز کا خیال رکھنا، اخلاص پیدا کرنا، اور اپنی ذات سے اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عنایت کی ہے الکوثر۔ جناب ابن عباس نے صحیح بخاری میں اس کا معنی کیا الخیر الکثیر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی عطا کی ہے۔ فصل لربک، آپ صرف اپنے رب کی خاطر نماز پڑھتے رہیے، ونحر، اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک، بے شک آپ سے بغض رکھنے والا، هو الابتر، وہی ابتر ہے، دم کٹا ہے، خیر سے محروم ہے۔ سورہ الکوثر جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ مدنی ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک یہ مکی صورت ہے۔ یہ کیسے نازل ہوئی اس بارے میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ پہ غنودگی طاری ہوئی، آپ نے کہا، یا صحابہ نے پوچھا، جب آپ نے سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے اوپر صورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور یہ مکمل صورت پڑھی، اور پوچھا کیا تم جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا الکوثر ہوا نہر، وہ ایک نہر ہے، اعطانی ہی ربی، جو اللہ نے مجھے دی ہے، فی الجنتی، جنت میں، علیہ خیر کثیر، اس نہر کے اوپر بہت بڑی بھلائی ہے۔ تو ان دونوں لفظوں کو جمع کیا جائے تو الکوثر کا معنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے دین کا پھیلنا، آپ کے دین کا غلبہ، آپ کی فتوحات، آپ کی ذریت، آپ کی امت، آپ کی تعلیمات، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، آپ کی سنتیں، آپ کی باتیں، پورے کا پورا دین، یہ سب خیر کثیر ہے۔ آپ کے نام کی بلندی اور آپ کی بڑھنے والی عزت دنیا اور آخرت میں، یہ سب خیر کثیر ہے، پورا دین ہی خیر کثیر ہے۔ اور اس خیر کثیر کا ایک بہت بڑا مظہر ہے وہ نہر جس کو الکوثر نام رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو جنت میں ہے۔
ترد علیہ امتی یوم القیامہ، فرمایا میری امت قیامت کے دن اس نہر پہ آئے گی میرے پاس، آنیتہ عدد الکواکب، اس کے اوپر اتنے برتن ہیں جتنے ستاروں کی تعداد ہے، یختلج العبد منہم، ایک بندے کو، کچھ لوگوں کو کھینچ کے پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا یا رب انہ من امتی، یا اللہ یہ میری امت میں سے ہے، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں پیدا کی تھیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اوورال ہمیں یہ پتہ چلا، انا اعطیناک الکوثر کا مطلب ہے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو بہت ہی بلائیاں دی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا بیٹا اللہ کو پیارا ہوا، تو دشمنوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھو بیٹا چلا گیا، جب یہ بھی فوت ہو جائیں گے تو ان کا تو نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یہ ابتر ہو جائیں گے، اس کی خیر، اس کی باتیں، اس کا تذکرہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک دیکھیں بعض دفعہ لوگ کتنے دشمنی میں کمینہ صفت ہو جاتے ہیں کہ غم کے اس موقع میں انسانی فطرت ہے کہ دشمن خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ خاموش ہونے کی بجائے اللہ کے پیارے نبی کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اس کا دفاع اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں۔ ابو لہب کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، تو اللہ کہہ دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو دلاسا دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ کا تذکرہ جاری رہے گا، آپ کا نام جاری رہے گا، آپ کی امت بڑھتی رہے گی۔ اور اس میں ایک خیر کثیر کا بہت بڑا مظہر ہے وہ جنت کی نہر کوثر۔ دو چیزیں ہیں آخرت کے لحاظ سے، ایک نہر کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے۔ نہر جو ہے وہ جنت کے اندر ہے، بہت بڑی نہر، بہت بڑا آپ کہہ لیجئے ایک دریا یا ایسا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سلسلہ۔ اور جو حوض ہے اس نہر سے اللہ رب العزت نے پانی نکالا ہے، میدان محشر میں پانی جمع ہونے کی ایک جگہ بنائی ہے، پانی جمع ہونے کی جگہ کو حوض کہتے ہیں۔ تو اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے دو پرنالے نکالے ہیں، دو آپ کہہ لیجئے ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کا ایک چاندی کا بنا کے وہاں سے اللہ نے میدان محشر میں پانی جمع کیا ہوا ہے، وہ حوض کوثر ہے۔ تو نہر کوثر علیحدہ ہے، وہ منبع ہے جنت میں جہاں وہ پانی کا سرچشمہ ہے، پھر وہاں سے پانی نکل کے اور اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں رکھا ہوا ہے، جو میدان محشر میں رکھا ہوا ہے وہ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کا تذکرہ بھی متواتر ہے احادیث میں، اس میں سے ایک حدیث جناب انس کی صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ تھے، آپ پہ غنودگی طاری ہوئی، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، آپ نے یہ سورت پڑھی، پھر آپ نے انہو نہر وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر، یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پہ خیر کثیر ہے، وہو حوض، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہہ دیا، اور اس سے پانی جمع ہوگا، حوض بھی ہوگا، ترد علیہ امتی یوم القیامہ، جس پر میری امت قیامت کے دن میرے پاس آئے گی۔ وقت نہیں کہ میں ایک ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، لیکن احادیث کو ملانے سے جو خلاصہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنت میں نہر ہوگی، اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے دو سرچشمے نکالے ہوں گے، اور میدان محشر میں ایک جگہ پہ پانی جمع کیا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری کی طرح خوشبو اس سے مہکتی ہوئی، اور اس حوض کے کناروں کے اوپر موتی کے بنے ہوئے خیمے، کبھی کبھی میں اس کو یوں کہتا ہوں جیسے ایک پارک میں آپ جاتے ہیں نا تو ہٹس بنے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کے لیے، پکنک کے لیے، آرام کرنے کے لیے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایسے اللہ نے میدان محشر میں اپنے پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کے لیے وہ آرام گاہ بنائی ہوئی۔ خیام اللؤلؤ کے الفاظ آتے ہیں، موتی کے خیمے،
پکنک پوائنٹس، بیٹھنے کی جگہ خوبصورت موتیوں کے بنے ہوئے، اور وہاں برتن لگے ہوئے اتنے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، ایک روایت میں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، اور حوض کی لمبائی اور چوڑائی برابر، اتنی لمبائی چوڑائی فرمایا مسیرۃ شہر، 1 مہینے کے فاصلے کے برابر۔ ایک حدیث میں کہا جتنا مدینہ منورہ اور صنعاء کے درمیان فاصلہ ہے، مدینہ شہر مدینہ اور صنعاء یمن کا شہر۔ ایک حدیث میں فرمایا جیسا ایلا اور صنعاء، ایلا اردن کا شہر ہے اور صنعاء جو ہے یمن کا، جتنا وہاں فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ جو اس سے پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کے اوپر سونے اور چاندی کے برتن پڑے ہوں گے۔ سب سے خوبصورت جو اس میں چیز ہے نا وہ آپ کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے پہنچ کے حوض پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور میری امت وہاں پہ آئے۔ کیسے آپ پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے آپ پہچان جائیں گے میرے امتی ہیں، پھر آپ ان کو پانی پلائیں گے، اور جو پانی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اس سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور وہاں پیاس بھی تو شدت کی ہوگی نا، پسینے میں انسان شرابور ہوں گے۔ اللہ اس حوض کوثر کا مجھے اور آپ کو پانی نصیب فرمائے۔ اس پانی کے لیے سب سے اہم چیز ہے حوض کوثر کے آرام کے لیے، 50,000 سال کے دن میں ریسٹ کے لیے، اور پیاس بجانے کے لیے سب سے اہم چیز اتباع سنت ہے، آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس حوض سے دور پیچھے ہٹا دیا جائے گا، آپ کہیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی، بدعات، سنت سے دور ہٹنا، بدعات کو رواج دینا، دین میں تبدیلیاں کرنا، اس سے انسان حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس کے شکریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے نبی ہم نے تو آپ کو بہت ساری بھلائیاں دی ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ پیچھے منافقوں کی نماز ریاکاری کے لیے ہے، یہاں اخلاص پہ زیادہ فوکس ہے، یعنی صرف نماز نہیں، اصل ہے کہ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، اپنے رب کے لیے قربانی کرتے رہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے چونکہ ترتیب میں پہلے نماز کہا پھر قربانی کہا، اسی وجہ سے عید الاضحیٰ میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر قربانی کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، شانیہ کا معنی ہوتا ہے بغض پیدا کرنے والا، بے شک آپ کے بارے میں اپنے اندر بغض پیدا کرنے والا آپ کا دشمن ھو الابتر، وہی دم کٹا ہے، اسی کا نام و نشان مٹے گا۔ اور رفعنا لک ذکرک، آپ کا نام بلند ہوگا۔ یہاں امام ابن تیمیہ کی ایک بات بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ جو بھی سنت پہ عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو زندہ رکھے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے، اور جو سنت کو زندہ کرنے والا ہے وہ آپ کی نسبت سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لہذا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کچھ حصہ سنت زندہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جو بدعت پہ عمل کرنے والا ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے اس کا نام و نشان مٹے گا، اور جو سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے، بدعات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اور ہماری پوری اسلامی تاریخ کو بھی آپ دیکھیں، جنہوں نے بھی سنتوں کو زندہ کیا، سنتوں کے لیے عمل کیا، احادیث کو جمع کیا، سنت کے ذخیرے کی تدوین کی، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، ان کے نام آج بھی کیسے زندہ ہیں۔ ان کے امام اور سرخیل سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، امہات المومنین، پھر ائمہ اسلاف، محدثین، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، کیسے عظیم لوگ، ان کے نام کیسے آج زندہ ہیں۔ اور جو اہل بدعت ہیں
ان کے نام و نشان اللہ نے کیسے مٹائے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو بہت بڑی خیر عطا کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس خیر میں سے، خصوصاً اس خیر میں جو حوض کوثر ہے، اس میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرنا ہوگی، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، نماز خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہوگی اور خالص اللہ کے لیے قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پہ عمل والی زندگی نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک فیک۔ یہ دو مبارک صورتوں کی تفسیر الحمدللہ اچھے انداز میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ان پہ بہترین طریقے سے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ایک سوال تھوڑا سا طویل ہے، میں آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موت کے وقت نزع کے عالم میں پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہے کہ نہیں، کیونکہ روح اسی طرح نکالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، عالم برزخ میں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی فیصلہ تو ہو چکا، اور اگر اس کے باوجود روز قیامت نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، انفرادی حساب ہوگا، گروہ در گروہ آگے ڈالے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، جبکہ فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے، کسی کی سزا بدلی نہیں جائے گی، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت اہم سوال ہے، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں اس کو واضح کرنے کی۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت نزع کے عالم میں پردہ اٹھ جاتا ہے اور انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے یا اس کے گناہوں کے مطابق کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو قبر میں بھی سزا مل رہی ہوتی ہے، وہاں بھی انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد قیامت اور اس کا سارا سلسلہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں اس حوالے سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ موت کے وقت انسان کو جو سزا مل رہی ہوتی ہے، کچھ اعمال کی اس وقت سزا ملتی ہے اور اس وجہ سے موت میں سختی ہوتی ہے، کچھ اعمال کی سزا قبر میں ملتی ہے اور وہاں اس وجہ سے سختی ہو رہی ہوتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مثلا آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے، لیکن قبر میں طہارت کے بارے میں انسان کو جو طہارت میں اس نے کوتاہی کی ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا، اس کی سزا شروع ہو جائے گی۔ آخرت میں جو بڑے بڑے حقوق ہیں، قتل ہے، قصاص ہے، خون بہانا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے، لیکن قبر میں جو زبان سے اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، غیبت، چغلی، اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو گناہوں کے لیولز ہوتے ہیں، کچھ گناہوں کی تو ہمیں سزا، آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ صاحب شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے شیخ صاحب؟ جی آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ گناہوں کی تو سزا انسان کو دنیا میں بھی مکافات عمل کے انداز میں کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ گناہوں کی سزا موت کے وقت ملتی ہے، کچھ گناہوں کی سزا قبر میں ملتی ہے، کچھ گناہوں کی سزا میدان محشر میں ملتی ہے، لیکن ابدی طور پر اس نے جنت میں جانا ہے یا اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ کے علم میں تو شروع ہی سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جب تک اتمام حجت نہیں ہو جائے گا اور بندہ خود تسلیم نہیں کر لے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت یا جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اس کے اوپر ایسے قرائن، دلائل، شواہد، بیانات، گواہیاں
پیش کی جائیں گی، نام اعمال کی گواہی ہوگی، انسانوں کی گواہی ہوگی، انبیاء کی گواہی ہوگی، اپنے اعضاء کی گواہی ہوگی، زمین کی گواہی ہوگی، اور بہت ساری فرشتوں کی گواہیاں ہوں گی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں جنت کے لائق ہوں یا جہنم کے لائق ہوں، تو پھر اس کو فائنل فیصلہ سنایا جائے گا کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اس سے آپ کے سامنے امید ہے کہ حکمت واضح ہو چکی ہوگی۔ تو یہ جو ابتدائی یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کچھ گناہوں کی سزا ہوتی ہے جو ملنا شروع ہو جاتی ہے دنیا میں بھی، کچھ کی موت کے وقت، کچھ کی قبر میں، کچھ کی آخرت میں، کچھ ان گناہوں کی تفصیل بھی ہے، کن گناہوں کی سزا کس موقع پہ ملتی ہے، لیکن آخرت میں پورے کا پورا فائنل جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نام اعمال کو دیکھ کر اور میزان کو میں تول کر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، آخری عشرے کے حوالے سے 2 سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ ہم صرف جو طاق راتیں ہیں ان میں قیام کریں، اور دوسری راتوں میں جیسے عام دنوں میں تراویح پڑھتے ہیں اسی پر ہی اتفاق کریں، صرف طاق راتوں میں زور دیں یعنی شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے؟ اور دوسرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ کیا رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کے لیے جاگتے تھے یا کچھ وقت سویا بھی کرتے تھے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے یا میری معلومات میں ہے، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں ساری ہی راتوں میں محنت کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اور اسی مقصد کے لیے آخری عشرہ میں تو آپ اعتکاف ہی بیٹھ جاتے تھے نا، اور اعتکاف کی ایک حکمت اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری راتوں میں محنت کر کے لیلۃ القدر کو پانا۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ ساری راتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پایا جائے۔ پھر دوسرا درجہ ہے کہ خصوصاً طاق راتوں میں زیادہ محنت کی جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اس کی خاص ترغیب دی فی الوتر من العشر الاواخر، کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا کہ یہ دونوں لیولز ہیں، ایک لیول زیادہ نیکی اور زیادہ تقوی والا کہ آخری ساری راتوں میں زیادہ جاگنے کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص طاق راتوں میں زیادہ محنت کی جائے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات جاگتے تھے یا کچھ رات آپ قیام بھی کرتے تھے، اس میں دو ٹوک کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول سامنے حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ احیا لیلہ، رات بھر جاگتے تھے۔ ظاہر ہے اکثریت کوئی بعض پوری رات کہا جا سکتا ہے، اکثر رات یا پوری رات، لیکن واللہ تعالی عالم، ظن غالب کی حد تک ہم یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام ساری رات جاگتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو 3 راتیں آپ نے قیام کروایا، تو تیسری رات آپ نے اتنا قیام کروایا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہوا کہ ہماری سحری رہ جائے گی۔ پوچھا گیا فلاح کیا؟ تو انہوں نے کہا سحری رہ جائے گی۔ تو گویا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وہ قیام شروع کروایا اور سحری تک آپ اس قیام کو لے گئے۔ اس میں اس بات کی علامت ہے کہ کم از کم اس رات تو آپ پوری رات ہی جاتے رہے۔ تو یہ جس قدر انسان کی استطاعت ہو، ہر انسان کا اپنا ایک ذمہ داریوں کی نوعیت، صبح اس کے جو فرائض ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں دینی ہیں، ان کی نوعیت کو دیکھ کے بہرحال جتنا آپ زیادہ جاگیں گے اور راتوں کو بیدار رہیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ ثواب ہے اور وہ سنت کے اقرب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ شیخ اگلا سوال یہ کہ کیا دنوں میں بھی یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں صرف ہم راتوں میں ہی محنت کریں یا دنوں کے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے؟ رمضان المبارک کے سارے ہی دن اور سارے ہی راتیں افضل ہیں۔ آپ نے پورے مہینے کو ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پورے مہینے میں سے
جیسے عام دنوں میں کچھ اوقات زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد، عام دنوں میں بھی عصر کے بعد کا وقت دن میں زیادہ فضیلت والا ہے، رات میں سے رات کا آخری وقت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم مزید اس کو پھر کیٹاگرائز کریں، ویسے تو پورا مہینہ برکت والا ہے، اس پورے مہینے میں سے دن کا آخری حصہ اس کی اپنی برکت ہے، فجر کے وقت کی ایک اپنی برکت ہے، پھر اس مہینے کے دن اور راتوں میں سے راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، اور پھر راتوں میں سے آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور آخری عشرے میں سے تاک راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، باقی پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری سوال یہ آیا کہ پاکستان میں خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، کیا ان کا عمل درست ہے؟ اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ان کو منع کرنا چاہیے؟ پاکستان میں واقعتاً ہی کافی خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ہمارے علم کے مطابق ان کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف مسجد جامع میں ہوتا ہے، ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو اور جمعہ ہوتا ہو، اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، یہی سنت ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف اور مسجد کو قرآن مجید نے گویا لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور محدثین اور فقہاء کے یہاں بھی اعتکاف کا معنی ہی ہوتا ہے لزوم المسجد، مسجد کو لازم پکڑ لینا۔ تو اس لیے شوق یہی دلانا چاہیے کہ مسجد میں اگر انتظام ہے اچھا پاکیزہ اور فتنوں سے محفوظ تو پھر مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اگر مسجد میں نہیں ہے ایسا کوئی انتظام تو انشاءاللہ جو ہماری بہنوں کا، ماؤں کا ایک شوق ہے اور مجبوری کی وجہ سے ان کا شوق نہیں پورا ہو رہا، اس شوق کا ہی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، لیکن گھر میں اعتکاف والی روایت اپنی طرف سے شروع نہیں کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہی آج کا آخری سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کہنا اور یہاں پر یعنی تفسیر اور بعض سوالات کے دعوے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آخری عشرہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور تمام جو احباب ہیں دھیان دیے کہ آخری عشرے میں خوب محنت کریں، اس میں شب قدر یقیناً آخری عشرے میں ہی ہے، بلا شک و شبہ ہر سال وہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور اس کے ہمیں محروموں میں سے نہ بنائے۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں تمام جو حضرات و خواتین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول کرے، اور دین کو سیکھنے کے لیے اس مجلس میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ شیخ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بھرپور اجر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یغفر اللہ۔